بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، مومن کے اعمال میں 4 چیزیں قیامت کے دن بڑی وزنی اور بھاری ہوں گی۔ خدا کرے کہ وہ 4 چیزیں ہم بھی ذوق اور شوق کے ساتھ کثرت کے ساتھ کرنے والے بنیں۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی جو چھوٹی سورت ہے سورہ قاریعہ، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کی میزان یعنی جس کے ترازو نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ من پسند عیش و آرام میں خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا جس کی میزان جس کے ترازو ہلکی ہوگی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، تمہیں کیا معلوم وہ ماہیہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ہاویہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ نیکیاں جس کی زیادہ ہوں گی وہ آرام اور عیش میں ہوگا قیامت کے دن، اور جس کی نیکیاں کم ہوگی تو وہ اس کے لیے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے وزنی عمل وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، خود اچھے بنیں اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا، یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ ہے قربانی کا جانور، جس کو ہم نے قربانی کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بال اور کھال کے ساتھ، اپنے ہڈیوں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو 70 گنا وزنی کر کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس پہ 70 گنا وزنی کر کے۔ اس لیے قربانی کے ایام ہوں تو قربانی کے ایام میں بہت ہی زیادہ خوش دلی کے ساتھ اور بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا وہ ہے نماز جنازہ، کسی کے تدفین و تکفین میں شریک رہنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہو اور دفن تک شریک رہے اور دفن تک ساتھ رہے تو اسے 2 قیراط اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی صرف نماز جنازہ تک شریک رہے، تدفین سے دفن سے پہلے واپس لوٹ کر آئے تو اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیراط کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اور آگے آپ علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَهُوَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ، یعنی تم میں سے کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کا 1 قیراط کا ثواب احد کے پہاڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونا، تدفین میں شریک ہونا بہت زیادہ اونچا عمل ہے اور بہت زیادہ وزنی عمل بھی ہوگا قیامت کے دن۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ وزنی ہوگی ہمارے اعمال میں، بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں، کلمتانی خفیفتانی
علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر پڑھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو میں تلنے کے اعتبار سے بہت زیادہ وزنی ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، اور وہ دو کلمے رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور وہ دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ بہت زیادہ ہمارے نام اعمال میں وزنی عمل ہوگا۔ یہ زبان اور پڑھنے کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ہے، ترازو میں تلنے کے اعتبار سے یہ عمل بہت زیادہ وزنی ہے، اور رحمان اور رحیم کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم قربانی کریں، ایام قربانی خوش دلی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، اور ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوں تو ضرور شریک ہونا چاہیے، اور دفن تک ساتھ رہنا چاہیے، 2 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں تو 1 قیراط ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لَهُ أَثْقَلُ فی میزانہ من احد، کہ تم میں سے کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہونا وہ ایک احد کے پہاڑ کے برابر بلکہ اس سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا نام اعمال کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر قیامت کے دن۔ اور چوتھے یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارا جائے، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کی جائے، خود اچھے بنیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ برادران وطن کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کریں۔ یہ 4 چیزیں انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور ہمارے نیکیاں جس طرف تل رہی ہوں گی اس پلڑے کو جھکا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کا اور کامیابی کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں عطا فرمائے۔